बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरीज़ मैंने 3 शेयर करनी है। ये जो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं पीटीआई के लोग, जो जिनके बल्ले का निशान छिन गया और वो आज़ाद इलेक्शन लड़ रहे हैं, क्या इनसे कोई कमिटमेंट ली गई है? क्या इनसे कोई हल्फ लिया गया है? ये क्या चक्कर है? बहुत ही अहम बात है। आज बहुत बड़ा, बल्कि मैं समझता हूँ कि अहम तरीन फ़ैसला होने लगा है। उसमें कुछ भी हो सकता है, ये आपके साथ डिस्कस करना है। और भाई मेरे हाथ में एक किताब है। ये किताब ब्रिगेडियर रिटायर्ड सैयद अहमद इरशाद तिरमज़ी, ये साबिक चीफ ऑफ स्टाफ डायरेक्टरेट जनरल आईएसआई ने लिखी है। बहुत ही अहम किताब है। इस किताब का नाम है हसास इदारे। ज़ाहिर है इसी तरह का नाम भी अहम है, किताब भी अहम है, और ब्रिगेडियर साहब ने बहुत ज़बरदस्त इसमें कुछ चीज़ें लिखी हैं। उनमें से मैंने आपके साथ एक बड़ी अहम चीज़ डिस्कस करनी है और रोंगटे खड़े कर देने वाली चीज़ है। ये ज़रूर सुनिएगा। मैं बहुत ही कम कहता होता हूँ, लेकिन ये ज़रूर सुनिएगा। सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए, जहाँ घंटी का निशान बना हुआ है उसे प्रेस कीजिए, ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक खुद ब खुद पहुँचती रहे। और हमारे वाटर प्रोजेक्ट चल रहे हैं भाई, अल्लाह के करम और आपके ताउन से जो बिस्तरों की तकसीम है उन इलाकों में जो ठिठरा देने वाली सर्दी, खून जमा देने वाली सर्दी है, जो सैलाब से मुतासरा इलाके हैं, बुज़ुर्ग लोग हैं, बहुत सारी बड़ी तादाद में लोग मरने लग गए हैं, और बच्चों को बीमारियां, नमूनिया ये होने लग गया है। बुज़ुर्ग, मैं ख़ुद ही अभी चक्कर लगा के आया हूँ ताज़ा। तो जनाब, ये कल हमारे दोस्त, मेरे बिल्कुल भाइयों की तरह हैं, वसीम बदामी साहब, उनको ये 1-2 दिन पहले फ़याज़ुल हसन चौहान साहब ने एक इंटरव्यू दिया। ठीक, उन्होंने फ़याज़ुल हसन चौहान, वैसे तो आपको मालूम है कि मेरे लिए कोई उस तरह की अथेंटिसिटी या वो वाली बात नहीं होती कि भाई जनाब को फ़याज़ुल हसन चौहान साहब इतनी बड़ी चीज़ आ गए हैं। वो उनका जो माजी में जो जिस तरह का किरदार और जिस तरह की इधर उधर वो छलांगे मारते रहे, तो वो, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं फिर उसके बाद हम उसको काउंटर चेक भी करते हैं। फिर 2-3 और इसकी वेरिफिकेशन में कुछ चीज़ें आई हैं जिसकी वजह से इसकी अथेंटिसिटी बढ़ जाती है। ज़रूरी नहीं है कि कोई एक बंदा हो जो हमेशा ही झूठ बोलता हो और कोई एक आदमी हो जो हमेशा ही सच बोलता हो। हम गुनहगार इंसान हैं, सच भी बोलते हैं, झूठ भी बोलते हैं। तो ये देख लें फ़याज़ुल हसन चौहान साहब क्या कह रहे हैं, बहुत गहरी बात कर रहे हैं। ये ज़रा आप सुनिए, फिर इसकी सपोर्ट में कुछ बातें मैं आपको बताता हूँ। ये लें, ब्रेकिंग सुन लें आप। ब्रेकिंग मैं आपको बड़े ही, जिसे कहते हैं ना कि ऑथेंटिक रिपोर्ट दे रहा हूँ। क्या पीटीआई का जो भी आजाद हैसियत से बंदा अगर सपोज जीतेगा, 15-20 सूबाई के अंदर, 15-20 कौमी के अंदर, वो कमिटमेंट करके जीतेगा कि भाईजान जीतने के बाद मैं पार्टी का नहीं हूं, मैं आपका हूं। बस आपसे मुराद ये आप बिल्कुल क्लियर सुन लें। और फिर अगली भी ब्रेकिंग सुन लें। हाँ, ये जितने आजाद जीतेंगे इस दफा के इलेक्शन के अंदर 33% के राउंड अबाउट आजाद उम्मीदवार जीतेंगे। अब वो जो आजाद उम्मीदवार जीतेंगे ना, हाँ, पंजाब और वफाक के अंदर, हाँ, उनकी कम से कम 80% के करीब तादाद, और अगर 70-75 जीतते हैं आजाद, उसमें से 30 से 40 के करीब आईपीपी में शामिल होंगे, पंजाब के अंदर भी, वफाक के अंदर भी इंशाल्लाह। जिनको आवाम वोट देते वो जीतता है ना, कमिटमेंट करने वाला कैसे जीता है? ये आप उनसे पूछे ना। अच्छा, ये तो आप उनसे पूछे ना जो कमिटमेंट कर रहे हैं। अच्छा, फिर एक और बड़ी दिलचस्प बात है, सुने। इनमें से जो इलेक्शन लड़ रहे हैं जी, इनमें से 35-40% वो है कि जो सेंसिटिव एफआईआर लाहौर, रावलपिंडी और पूरे पाकिस्तान की आर्मी की इंस्टॉलेशन के ऊपर हमले, उसके अंदर नॉमिनेटेड है। इनके मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर फैसले या इलेक्शन से शायद कोई 1-2 दिन पहले या इलेक्शन के बाद 1 महीने 1.5 महीने के अंदर आ जाने हैं। अब मुझे बताएं, इनमें से कोई जो खुदा न खास्ता कोई इलेक्शन जीत गया, हाँ, जीतने के बाद उनका फैसला आ जाना अभी महीने 1.5 के अंदर, तो आपको कैसे पता कि फैसला उनके खिलाफ आएगा और वो नायल हो जाएंगे? और भाई वो उनके मुतालिक सारी चीजें प्रूव्ड है। जो लोग, अब यास्मीन राशिद जीत जाती है, चले ये बताएं, यास्मीन राशिद जीत जाती है तो क्या वो जीतने के बाद सरकार, आपने सुन लिया। फ़याज़ुल हसन चौहान साहब फरमा रहे हैं कि जो भी आज़ाद जीतेंगे उनसे पहले से कमिटमेंट है
اور انہوں نے کمٹمنٹ دی ہوئی ہے، ایک طرح سے حلف دیا ہوا ہے کہ پھر ہم پارٹی کے نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ پارٹی کو اس کی ریزرویشنز ہیں، پارٹی کو پتہ ہے، خان صاحب کو پتہ ہے کہ جو میری ٹکٹ پہ آئے تھے انہوں نے الگ گروپ بنا لیا، ٹھیک ہے نا، انہوں نے الگ گروپ 20-22 لوگوں نے الگ گروپ بنا لیا تھا اور وہ الگ سے جا کے سندھ ہاؤس میں بیٹھ گئے تھے، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ہی ہمارا ستیہ ناش کیا۔ یہاں انہوں نے کہا کہ جی سینٹ کی الیکشن میں پچھلی دفعہ انہوں نے کہا ہمارے اتنے بندے بک گئے ہیں، ان کو فلاں نے پیسے دیے، وہ تو ان کے اپنے ٹکٹ ہولڈر جو ان کے پارٹی کے ٹکٹ پہ، اور پھر آزاد کا تو پھر پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا۔ یہ تو بات بالکل ٹھیک ہے۔ کل کسی نے ٹویٹ کیا کہ جناب پیپلز پارٹی رابطے میں ہے، بہت سارے آزادوں سے ابھی سے رابطے میں ہے، اور پھر بلاول صاحب نے جلسے کی سپیچ میں بھی کہہ دیا کہ ہم بہت سارے آزاد ارکان کے ساتھ مل کر حکومت بنائیں گے۔ اب آپ کو بہت ساری چیزوں کا، آپ کڑیاں ملائیں، ذرا ڈاٹس ملائیں، بہت ساری چیزوں کا پتہ تو چل گیا ہوگا۔ بہت ہی اہم بات ہے کہ یہ اگر آزاد جیتے تو آزاد کیا کریں گے۔ یہ اور بات ہے کہ آزاد کہاں کہاں جیتتے ہیں اور کون کون جیتتا ہے، کتنے جیتتے ہیں، بہت ہی ساری چیزیں جس طریقے سے بہت ہی طریقے سے مینیپولیٹ ہونی ہے۔ اب آپ کو سمجھ آ گئی ہے نا، تو یہ صورتحال ہوتی ہے بہت ساری۔ اب پی ٹی آئی کو بھی خدشہ ہے بیچاروں کو، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہاں ہمیں اس چیز کا خدشہ بھی ہے، ہمیں اس چیز کا خطرہ بھی ہے کہ جب یہ جیتیں گے تو پھر اس کے بعد کوئی ادھر جائے گا کوئی ادھر جائے گا، اور وہ ویسے ہی پابند نہیں ہوتا، وہ کہتا ہے ہم کو ٹکٹ پہ جیتے ہیں، یہ تو پارٹی کا ووٹ تھا ہی نہیں، یہ تو ہمارا اپنا ووٹ تھا، ہم تو آزاد حیثیت میں جیتے ہیں۔ تو بہت ساروں ان کو خطرہ یہ ہے کہ بہت ساروں کی جو آنکھیں یہاں لگی ہیں یہاں لگ جائیں گی جیتنے کے بعد۔ اب سمجھ آ گئی آپ کو؟ تو یہ اس طرح تو ہوتا ہے پھر اس طرح کے کاموں میں۔ آج میں آپ کو ایک اہم جو ہے نا کلپ سنواتا ہوں، اور وہ کلپ ہے ماہرنگ بلوچ کا، جنہوں نے اسلام آباد میں دھرنا دیا ہوا ہے پریس کلب کے آگے۔ ماہرنگ بلوچ صاحبہ یہ جو بیٹھی ہیں، ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ، کل انہوں نے جب یہ حملہ ہوا جو میزائل مارے پاکستان نے، اس کے بعد ان کا ایک سٹیٹمنٹ آیا ہے، اور وہ ظاہر ہے وہ روز کے حساب سے 1-2 دفعہ خطاب کرتے ہیں، اس کے بعد یہ سٹیٹمنٹ آیا، اور یہ سٹیٹمنٹ بہت اہم ہے، یہ سٹیٹمنٹ سننے سے تعلق رکھتا ہے، یہ سن لیجئے۔ مجھے ڈر ہے کہ اگر وہ جنگ آپ کی دہلیز پر پہنچ گئی تو آپ برداشت نہیں کر سکیں گے۔ وہ جنگ جو ہم پر آوی کی گئی ہے، جہاں پہ ہمارے بچے، عورتیں، کوئی بھی محفوظ نہیں ہے، کوئی بھی۔ آپ سب کو اس بات کا اندازہ ہے کہ ایران میں جو لوگ مرے اس کی لواحقین یہاں موجود ہے اس درے میں، وہ بھی رو رہے ہیں کہ ہمارے بچوں کو مارا گیا ہے، مگر اس کا جواب کون دے گا؟ کیا اس ریاست کے پاس اس کا جواب ہے؟ ماہرنگ بلوچ صاحبہ سے یہ غلطی ہوئی ہے، ماہرنگ بلوچ صاحبہ سے یہ سچ نکل گیا ہے، یا کیا صورتحال ہے کہ ایران میں جو مارے گئے ہیں، ایران میں وہ ان کے لواحقین بھی اس دھرنے میں موجود ہیں۔ تو ایران میں جو پاکستان نے میزائل پھینکے اور ایران میں جو لوگ یعنی بارڈر کے اس پار مارے گئے، جن کا تعلق بی ایل اے یا بی ایل ایف سے تھا، بلوچستان لبریشن آرمی یا بلوچستان لبریشن فرنٹ، اور وہ کہتی ہیں کہ ان کے لواحقین بھی یہاں پہ دھرنے میں بیٹھے ہیں، تو پھر وہ مسنگ پرسنس تو نہ ہوئے نا، پھر تو وہ خود ہی پہاڑوں پہ جا کے یا ادھر ادھر یا بارڈر کراس کر کے وہاں پناہ لی ہوئی ہے۔ پناہ سے مراد یہ ہے کہ چھپے ہوئے ہیں، اور وہاں پر پھر جو ہے نا آ کے حملے کرتے ہیں پاکستان آرمی پر، تو پھر وہ مسنگ پرسنس تو نہ ہوئے۔ پھر تو اس کا کیا ان کو پاکستان نے اٹھا کے وہاں بٹھایا ہے یا وہ خود گئے ہیں؟ ٹھیک، یہاں تک تو یہ بہت ہی اہم بات تھی، میں نے کہا آپ کو سنوانا نا بڑا اہم ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ہی بہت ساری کل 2 ویڈیوز میں نے کی اسی پر، تو بہت سارے لوگوں کو اعتراض ہونے لگ گیا کہ جناب یہ سر بہت سارے ایسے لوگ، کیونکہ بھائی یہاں پہ جو 2-3 مجھے خوشی ہے، انتہائی خوشی ہے کہ جو مذہبی جماعتیں ہیں، بڑی مذہبی جماعتیں، انہوں نے اس کو کسی بھی طریقے سے ایکسپلائٹ نہیں کیا، بہت اچھے بیانات دیے۔ یہ جماعت اسلامی کے سینیٹر ہیں، سینیٹر مشتاق احمد صاحب، انہوں نے کہا کہ دونوں طرف سے سکور برابر ہو گیا، اب بس کیا جائے، اب دونوں کو ذمہ دار ہمسائیگی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، سفارتی چینلز کو بحال کرنا چاہیے،
ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر ڈائلاگ، سفارتی چینلز اور بات چیت سے معاملات کا حل نکالا جائے، الفاظ کی جنگ، پروپیگنڈا بھی ختم کیا جائے۔ مزید تناؤ حملے دونوں کے مفاد میں نہیں ہیں۔ یہ بدقسمتی ہے کہ مسلم ممالک کے میزائلوں، اسلحے کا رخ اسرائیل اور انڈیا کی بجائے ایک دوسرے کی طرف ہے۔ عالم اسلام کے ممالک کو اپنے وسائل امت کی ترقی اور اسلحہ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ یہ سینیٹر مشتاق صاحب کہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بیان دیا۔ جمعیت علماء اسلام پاکستان کے رہنما مولانا فضل الرحمان صاحب نے ایران کے ساتھ دو طرفہ تعلقات کو برادرانہ اور مشترکہ تاریخ و ثقافت پر مبنی قرار دیا اور خبردار کیا ہے کہ ہمارے دشمن موجودہ حالات سے فائدہ اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اس لیے چیلنجوں کو سفارتی طریقے سے حل کیا جائے، ان لوگوں کو خوش نہ کیا جائے جو دونوں کے دشمن ہیں۔ یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بہت زبردست قسم کا سٹیٹمنٹ دیا ہے۔ میں آتا ہوں اس پہ کہ آج اہم ترین فیصلہ کیا ہونے لگا ہے، اور اس حساس ادارے، اس کتاب میں سے جو بریگیڈیئر ترمذی نے لکھی ہے، یہ ضرور سنیے گا جو میں آپ کو پڑھ کے سنا رہا ہوں، اس کو مس نہ کیجیے گا، یہ بہت اہم بات ہے۔ اب اس کے بعد بہت بڑی بات ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور اس ٹویٹ میں انہوں نے لکھا ہے کہ شرمناک، انتہائی شرمناک، بانی چیئرمین پی ٹی آئی یا سابق وزیر اعظم عمران خان کی پاکستان مخالف گفتگو ایسے وقت میں جب پوری قوم متحد ہے اور اپنی ریاست، افواج اور اداروں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، عمران خان کا قوم کو تقسیم کرنے کا خطرناک اور قابل مذمت بیان۔ عمران خان کس کے ایجنڈے پر ہیں؟ اڈیالہ جیل میں سابق وزیر اعظم عمران خان کی صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو۔ سابق وزیر اعظم عمران خان نے ایران پر جوابی وار کرنے کی مذمت کر دی۔ ایران پر حملہ تشویشناک ہے، اس کی مذمت کرتا ہوں۔ افغانستان سے بھی مسئلے پیدا ہوئے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان: جب ہماری حکومت تھی تب بھی مسائل پیدا کرنے کی کوشش کی گئی، ہم نے ان کو یقین دلایا ہم ایکشن لیں گے۔ سابق وزیر اعظم عمران خان: میں اپنی حکومت کے دوران خود ایران گیا اور ان کے سپریم لیڈر سے ملاقات کی۔ جو لوگ چاہتے ہیں کہ ایران کے ساتھ تعلقات خراب ہوں، ان کو خوش کیا جا رہا ہے۔ یہ وہی مولانا فضل الرحمان صاحب والی بات ہے۔ موجودہ صورتحال سے قبل افغانستان نے بہت ساتھ دیا، لیکن اب وہ بھی بارڈر بند کرنے کا سوچ رہے ہیں۔ یہ عمران خان نے جیل کے اندر صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی ہے، اور غریدہ فاروقی صاحبہ نے اس کو پاکستان کے خلاف گفتگو قرار دیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ غریدہ فاروقی صاحبہ نے بہت غلط کیا ہے۔ یہ کوئی پاکستان کے خلاف، میں وہ بندہ ہوں کہ میں کہتا ہوں کہ مجھے کسی سے پرسنل گرج نہیں ہوتا۔ ہمیشہ عمران خان غلط بات نہیں کر سکتا، ہمیشہ عمران خان ٹھیک بات بھی نہیں کر سکتا، ہمیشہ نواز شریف ٹھیک بات نہیں کر سکتا، ہمیشہ نواز شریف غلط بات بھی نہیں کر سکتا۔ اسی طرح سے باقیوں کے بارے میں بھی یہی ہے، ہمیشہ میں بھی غلط بات نہیں کر سکتا، ہمیشہ میں بھی ٹھیک بات نہیں کر سکتا۔ پرکھنے کے لیے عقل ہے، اور میں سمجھتا ہوں میرے یوتھی بھائی تو ویسے عقل سے فارغ ہیں کیونکہ ان کا اپر چیمبر فارغ ہوتا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ انسان کو، وہ تو میں ویسے ہی کہتا رہتا ہوں، انسان کو اللہ نے شعور دیا ہے، عقل دی ہے، اسی وجہ سے تو حیوان سے وہ ممیز کیا ہے، اس کو تفریق ہے، ڈیفرنٹ کیا ہے اس کو حیوان سے، کیونکہ وہ حیوان کے پاس تو عقل نہیں ہوتی، انسان کے پاس عقل اور شعور ہوتا ہے، تو وہ سوچ سکتا ہے کہ کیا ہے، کیا صورتحال ہے۔ آج بہت ہی اہم فیصلہ ہونے لگا ہے، اور لیکن اس اہم فیصلے سے پہلے میں آپ کو کچھ اور بھی ایک دو ویڈیو سنواتا ہوں۔ یہ جناب، یہ حامد میر صاحب، میں پچھلے کتنے دنوں سے مختلف حوالوں سے قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے حوالے سے حامد میر پر تنقید کر رہا ہوں، لیکن اس معاملے میں جو لوگ میچورٹی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، میں ان پر تنقید نہیں بلکہ ان کو خراج تحسین پیش کر رہا ہوں۔ یہ حامد میر صاحب نے ایک پروگرام کیا ہے، اس میں یہ مشاہد حسین سید صاحب کیا کہہ رہے ہیں، بہت ہی قابل انسان ہے مشاہد حسین سید صاحب۔ یہ اس میں جناب سینیٹر مشتاق احمد بھی ہیں، اس میں سینیٹر ولید اقبال بھی ہیں، اور اس میں جو ہے نا ڈاکٹر ملیحہ لودھی بھی ہیں، اور مشاہد حسین سید بھی ہیں حامد میر صاحب کے پروگرام میں۔ یہ سن لیجیے۔ کراس ہو گئی تھی، اور جس طریقے سے، اور دوسرا میرے خیال تھا کہ شام تک ایرانی شاید کوئی ندامت کر لیں، معذرت کر لیں، اپالوجی کر لیں۔ جو ان کے وزیر دفاع کا بیان آیا وہ تھوڑی سی رونت تھی اور تکبر تھا کہ جی اٹس اباؤٹ سیکیورٹی، تو بھی آپ کی سیکیورٹی تو ہماری سوورینٹی ہے، تو اور ان کے فارن منسٹر نے بھی یہ جسٹیفائی کر دیا۔ تو اس
उस बयान के बाद और गुफ्तगू जो हमारे वज़राए खारजा के दरमियान हुई पाकिस्तान ईरान का, फिर हमारी गुंजाइश नहीं थी। एक और चीज नोट कर ले, ईरान इज नॉट इंडिया। ये हम ये बिल्कुल ये बड़ी अहम बात है मुशाहिद साहब ने की कि ईरान इज नॉट इंडिया। हमें ईरान को अपने दुश्मन के तौर पे नहीं देखना चाहिए, ये हमें इस तरह देखना चाहिए कि उसने गलती की है, हमारे एक हिमाकत की है और हमाकत की है। हमाकत की है, बिल्कुल ईरान को नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा है हमने अपने दहशत गर्दों को मारा है, पाकिस्तान ने भी कहा है हमने भी अपने दहशत गर्दों को मारा है। पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया है, पाकिस्तान ने पहल नहीं की। बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, और रिटेलिएट भी किया है तो बिल्कुल ठीक किया है, इसी तरह से करना चाहिए था। और ईरान को मुआफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने मुआफ़ी मांगने में देर की या नहीं मांगी, या बार बार कहने के बावजूद, या हमने इनको कहा, या किसी भी वजह से इंतहाई गलती की थी। पाकिस्तान के साथ डिस्कस करना चाहिए था। पाकिस्तान पहले भी तामुन करता रहा है, पाकिस्तान ख़ुद दहशत गर्दी का शिकार है, लेकिन बात वही मुशाहिद हुसैन सैयद वाली है कि ईरान इज़ नॉट इंडिया। ईरान इंडिया नहीं है। इन हमलों के बाद या आपस में जो जिस तरीके का फायर का तबादला हुआ है, शादियाने बजाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, कुछ शिद्दत पसंद लोग हैं, कुछ जनरल ज़िया की बाक़ियात हैं, जी हाँ, ठीक हो गया ना। वो मैं आपको अभी बताता हूँ कि क्या सूरत हाल है। कुछ इस तरह की बाक़ियात हैं जनरल ज़िया के नज़रिए की कि जो शादियाने बजा रहे थे, पाक फ़ौज से मुझे मोहब्बत है, किसी की नफ़रत की बुनियाद पे पाक फ़ौज से मोहब्बत नहीं होती। ये बात नहीं होती कि भाई फ़लाँ की मकबूलियत और फ़लाँ का ये। कुछ लोग ऐसे थे जो शिद्दत, कुछ तो दहशत गर्द है ना बाकायदा। और मैंने खिराज तहसीन पेश किया है मौलाना फजल रहमान साहब को भी, मैंने खिराज तहसीन पेश किया है जमात इस्लामी के लोगों को, मैंने खिराज तहसीन पेश किया है इमरान खान को भी, कि जिन्होंने कहा है कि ईरान के साथ लड़ाई हमारे मफाद में नहीं है। और ख़ुद हाफिज़ साहब भी ये समझ रहे हैं कि हमारे मफाद में नहीं है। और वो जो शिद्दत पसंद लोग हैं ना, जो ज़िया की, जनरल ज़िया की बाक़ियात, उनके झांसे में हाफिज़ साहब ने नहीं आना। ये तसल्ली रखो, ये मैं आपको मालूमात की बुनियाद पे कह रहा हूँ। ये आप ये देख लीजिए, बहुत ही बदकिस्मती होगी। ये आप देख लीजिए हामिद मीर साहब क्या कह रहे हैं, क्योंकि वही वाली बात है कि ईरान इंडिया नहीं है। ये सुन लीजिए। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री पे निगाह डालें, पाकिस्तान और ईरान के जो बाहमी ताल्लुकात हैं, तो ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को सफारती सतह पर तस्लीम किया। और फिर 1948 में बानी पाकिस्तान कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने राजा गजनफर अली को ईरान का सफ़ीर मुकर्रर किया। एक बहुत हाई प्रोफाइल शख्सियत थे, उनको एम्बेसडर बनाया। और फिर ईरानी बादशाह मोहम्मद रजा शाह पहले गैर मुल्की सरबराह थे जिन्होंने 1950 में पाकिस्तान का दौरा किया। और फिर पाकिस्तान और ईरान के दरमियान दोस्ती का मुआहदा हुआ। और फिर जो हमारे एक प्रेसिडेंट थे और गवर्नर जनरल थे सिकंदर मिर्जा, उनकी जो एहलिया थी नाहिद सिकंदर मिर्जा, उनका ताल्लुक ईरान से था। और फिर 1950 से 1979 तक ईरान पाकिस्तान को तेल और सफारती मदद फराहम करने वाला मुल्क भी था। और 1965 और 71 की जंग में भी ईरान ने पाकिस्तान की हमायत की थी। और इसके अलावा हम जानते हैं कि सिकंदर मिर्जा साहब और पाकिस्तान के एक फॉर्मर आर्मी चीफ जनरल मूसा खान, दोनों ईरान में दफन है। अब आपने हक़ाइक़ सुन लिए। 65 और 71 की जंग में हमारे त्यारे वहाँ ईरान की एयरपोर्ट्स पर खड़े रहे। तो मकसद कहने का ये है कि यहाँ पर अपने बुग़्ज़ निकालिए, यहाँ पर अपने, मैंने कभी भी नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। मुझे जो दोस्त जानते हैं, ना कोई तासुब है ना कुछ। मैं तमाम की मसाजिद में नमाज़ पढ़ता हूँ, चाहे वो शिया हों, चाहे वो सुन्नी हों, चाहे वो बरेलवी हों, चाहे वो देवबंदी हों। इसमें मेरे दोस्त गवाह हैं, मेरे बहुत सारे सहाफ़ी दोस्त भी गवाह हैं। मुझे कोई नहीं मसला होता कि फ़लाँ के पीछे नमाज नहीं होती तुम्हें ऐसा। मैं अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि मेरे दिल में सच है। हमारी सराइकी में बोलते हैं कि दिल ही 24 सच ते गली ते खड़ा नच। अगर आपके दिल में सच है तो आप कुछ भी कह दें, आपको इस चीज़ का खदशा नहीं होगा कि यार ये मैंने क्या कहा। दिल में सच होना चाहिए, सच आपके दिल में होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। आज एक बहुत ही बड़ा जो है ना फैसला होने लगा है। आज नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास है, आज काबीना का भी, वफाकी काबीना का भी इजलास है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की सदारत कर रहे हैं वज़ीर आज़म काकड़ साहब। उसमें आर्मी चीफ भी होंगे,
اپنا چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف کمیٹی بھی ہوں گے، اور ساتھ ہی نیول چیف بھی ہوں گے، ساتھ ہی ایئر چیف بھی ہوں گے، ISI کے DG بھی ہوں گے، باقی بھی بہت ہی اہم لوگ ہوں گے۔ اس میں ساری بریفنگ بھی دی جائے گی۔ بہت سارے کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جناب اس کی بنیاد پہ دیکھیں جی اس کو بڑھایا جائے گا، اس کی بنیاد پہ الیکشن کینسل ہو جائے گا۔ اب وہ حافظ صاحب کی جو مقبولیت خراب ہو گئی تھی اب وہ ٹھیک ہو گئی ہے اور اس بنیاد پہ وہ آگے بڑھیں گے۔ بالکل آگے نہیں بڑھیں گے۔ ایران کا ایک وزارت خارجہ کا بھی ایک بیان آ گیا ہے اور اس بیان میں بہت ہی اچھی باتیں کی گئی ہیں، دونوں طرف سے سکور ہو گیا برابر۔ اب جو ڈائلاگ شروع ہوگا یا پھر اس کے بعد کابینہ بھی اس کی توثیق کرے گی یا وغیرہ وغیرہ، سارا کچھ نہ پاکستان افورڈ کر سکتا ہے نہ ایران افورڈ کر سکتا ہے۔ اور بالکل سینیٹر مشتاق احمد صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ اس کا نقصان فلسطین کاز کو ہوگا، اس کا نقصان کشمیر کاز کو ہوگا، اس کا نقصان پاکستان کو ہوگا، اس کا نقصان ایران کو ہوگا، اس کا فائدہ ان دونوں کے دشمنوں کو ہوگا۔ یہ بالکل کچھ لوگ ہیں جو اس کو خدا نخواستہ شیعہ سنی جنگ بنانا چاہ رہے ہیں، کچھ جنرل ضیاء کی پیداوار ہیں، کچھ اس طرح کی فرعونیت رکھنے والے لوگ ہیں جو اس کو بنا رہے ہیں۔ پاکستان فوج کو احساس ہے کہ وہ اس چیز کو افورڈ نہیں کر سکتی اس بنیاد پہ کہ قوم اب اس طریقے سے، پہلے ہم نے یہ جو کافر کے فتوے دیے اس سے وہ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں۔ اور یہ کتاب ہے جناب، یہ اگر ایسی صورتحال ہو تو پھر کیا ہوتا ہے۔ کوئی بھی ادارے جو آج ہم نقصان اٹھا رہے ہیں کچھ بنیادوں پہ تقسیم ہوئے ہیں، چاہے وہ پاک فوج کا ادارہ ہو، چاہے وہ جوڈیشری کا ادارہ ہو، چاہے وہ پارلیمنٹ کا ادارہ ہو، چاہے کوئی اور ادارے ہوں، اور یہ نقصان ہوتا ہے، یہ ملکوں کو نقصان ہوتا ہے۔ یہ میں بہت اہم چیز، حساس ادارے، یہ بریگیڈیئر ہیں، بریگیڈیئر ریٹائرڈ سید احمد ارشاد ترمذی، سابق چیف آف سٹاف ڈائریکٹریٹ جنرل ISI، انہوں نے جناب یہ کتاب لکھی ہے۔ اور اس کتاب کے اندر سے میں آپ کو، اس کتاب کا ایک چیپٹر ہے، اس کا نام ہے شیعہ فوجیوں پر پابندی۔ ذرا غور سے سنیے گا، پاکستان فوج بہت سینسٹیو ادارہ ہے اور بہت ذمہ دار ادارہ بھی ہے، اور وہ اس زمانے میں، کیونکہ جب 71 تک آپ کے ساتھ ایران اس طرح سے چل رہا تھا تو پھر اس کے بعد جنرل ضیاء آ گیا۔ جنرل ضیاء نے کیا کیا پھر اس کے بعد آپ کو پتہ ہے آگے اس میں وہ کیا کہتے ہیں کہ شیعہ فوجیوں پر پابندی۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ بریگیڈیئر ترمذی جو ISI کے انٹیلیجنس کے انچارج رہے ہیں، ٹھیک ہو گیا نا، وہ کہہ رہے ہیں کہ متعدد دیگر مسلم ممالک کی طرح، میں یہ جلدی پڑھوں گا، آپ نے بس یہ کرنا ہے، میں جلدی پڑھ کے آپ کے ساتھ میں نے یہ شیئر کرنا ہے، آپ نے ذرا نقطے ملانے ہیں، آخر پر میں 1 آدھ منٹ کی میں بات کروں گا۔ یہ دیکھیں، متعدد دیگر مسلم ممالک کی طرح سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے بھی ہمیشہ سے روایتی برادرانہ تعلقات ہیں، اور اس حقیقت سے کسی کو انکار نہیں کہ یہ رشتہ تاریخی، مذہبی اور ثقافتی ہم آہنگی کی بنیاد پر استوار ہے، اور یہی وجہ ہے کہ دونوں ممالک مشکل اوقات میں اور ہر مسئلے میں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑے دکھائی دیتے ہیں۔ اپنے قومی جذبات اور وقار کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے دونوں برادر ممالک نے ہمیشہ ایک دوسرے کے جذبات، احساسات اور روایات کا احترام کیا۔ اپنے عقیدے اور مسلک کے حوالے سے سعودی عرب کے حکمرانوں کے شیعوں کے ساتھ دوستی اور اعتماد کے جذبات کچھ سرد رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان کی ہر حکومت نے اسے ایک غیر تحریری قانونی اور قومی پالیسی کا حصہ سمجھا ہے کہ جہاں تک ممکن ہو سعودی عرب میں پاکستانی سفارت خانے میں کسی شیعہ کو تعینات نہ کیا جائے، اور نہ ہی کسی شیعہ فوجی کو تربیت یا کسی اور فوجی مشق کے لیے وہاں بھیجا جائے۔ یہاں یہ حقیقت بھی ناقابل تردید ہے کہ ڈیزرٹ شیلڈ اور ڈیزرٹ سٹارم کے حوالے سے امریکی، برطانوی، جرمن، فرانسیسی، عیسائی، یہودی، حتیٰ کہ ہم جنس پرست اور لونڈیاں تک تو بغیر روک ٹوک ارض مقدس میں آتی جاتی رہی ہیں، مگر پاکستان سے شیعوں کا داخلہ ممنوع رہا ہے۔ تبوک میں ایک پاکستانی بریگیڈیئر کی تعیناتی کے سلسلے میں جنرل ضیاء نے بحیثیت صدر اور چیف آف آرمی سٹاف سعودی عرب سے جو معاہدہ کیا، اس کا ایک جزو یہ بھی تھا کہ اس بریگیڈ میں تبوک میں ایک پاکستانی بریگیڈ کی تعیناتی، اس بریگیڈ میں کوئی شیعہ افسر یا سپاہی نہیں بھیجا جائے گا۔ ہمیں اس حقیقت کا علم یوں ہوا، یعنی ISI والا کہہ رہا ہے، کاؤنٹر انٹیلیجنس کا ہیڈ کہہ رہا ہے کہ ہمیں اس حقیقت کا علم یوں ہوا کہ اس فیصلے کو یقینی بنانے کے لیے ISI کو باقاعدہ طور پر یہ ذمہ داری سونپی گئی کہ سعودی عرب جانے والے دستوں میں
ہر ایک کی انفرادی سیکیورٹی کلیئرنس کرتے وقت اس بات کو بھی یقینی بنایا جائے کہ کہیں کوئی شیعہ کلیئر نہ ہو جائے۔ بہرحال اپنی معمول کی کارروائی میں ہمیں محسوس ہوا کہ اس بریگیڈ میں جانے والے مالی فوائد کے حوالے سے تو خوشی کا اظہار کر رہے تھے، اور ہمیں یہ توقع بھی تھی کہ ہمارے سعودی عرب کے ساتھ فوجی تعلقات کو بھی فروغ ملے گا اور اس سے ہمارے قومی مفاد کو بھی تقویت حاصل ہوگی، مگر عمومی طور پر شیعہ افراد کے حوالے سے اس حکم پر ناپسندیدگی کا اظہار کیا جا رہا تھا، پاک فوج کے اندر ناپسندیدگی کا، حالانکہ معاہدہ آرمی چیف نے کیا تھا اس وقت کے، لیکن پھر بھی تو یہ جاگنے والے ضمیر ایسے بھی ہیں، ایسی بات نہیں ہے کہ ہر بندہ ہی کالا ہے، دل اس کا کالا ہے۔ عین ممکن تھا کہ اس بریگیڈ میں کوئی شیعہ سعودی عرب نہ جاتا، مگر اس پابندی پر بہت سے افسران اور محتاطوں نے برہمی کا اظہار کیا، چیمے گوئیاں ہونے لگیں، اور بالآخر واضح طور پر اس برہمی کی بازگشت سنی جانے لگی۔ سنی اور شیعہ دونوں مل کر اس فیصلے پر خاموش احتجاج کر رہے تھے۔ پاکستانی فوج کی یہ عجب اور ناقابل فہم تقسیم تھی اور اس کے اثرات بہت گہرے بھی ہو سکتے تھے۔ آئی ایس آئی نے احتجاج کی بڑھتی ہوئی شدت کو محسوس کرتے ہوئے ایک رپورٹ مرتب کی، جس میں کہا گیا کہ معمولی مفادات کے حصول کے لیے ہمیں اپنی فوج کو عقیدے کی بنیاد پر گروہوں میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے۔ اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوگا کہ ہماری افواج کے چمکتے ماتھے اور معصوم چہرے پر ایک بدنما داغ لگ جائے گا۔ ہماری افواج نے ہمیشہ اسلام کی خاطر جہاد کیا ہے اور اسلام کے نام پر قربانیاں دی ہیں، اور اگر ہم نے پاکستان میں اسلام کو کسی مخصوص فقہ کے عقیدے کے حوالے سے کوئی مخصوص معنی پہنائے تو کافروں کے خلاف اپنے فوجیوں میں جوش اور شہادت کا جذبہ پیدا کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی مضبوط بنیاد نہ رہے گی۔ ہم نے اپنی رپورٹ میں، یعنی یہ آئی ایس آئی کا وہ ہیڈ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی لکھا کہ پاک فوج میں مذہبی تفریق کا سلسلہ تو پہلے ہی شروع ہو چکا ہے، اگر اس میں فقہ کے لحاظ سے بھی کوئی گروہ بندی شروع ہو گئی تو پھر گروہ ہی گروہ بنتے جائیں گے، اور اس سے ہماری فوج کا پورا ڈھانچہ متاثر ہو جائے گا، اور بالآخر یہ پاکستان کی سلامتی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے۔ ہم پہلے ہی عیسائی اور قادیانیوں کو الگ کر چکے ہیں، اب شاید کوئی عیسائی یا قادیانی سپاہی پاکستان کی سلامتی کی جنگ میں اپنی جان دینے کو تیار نہ ہو۔ ایک بھارتی دانشور نے کہا تھا، یہ وہی بریگیڈیئر ترمذی لکھ رہے ہیں اپنی اس کتاب میں، وہ کہتے ہیں کہ ایک بھارتی دانشور نے کہا تھا کہ اگر تم پاکستان کو تباہ کرنا چاہتے ہو تو اس کی فوج کو تباہ کر دو، اور پاکستان فوج کو تباہ کرنے کا آسان طریقہ یہ ہے کہ اسے مذہبی، علاقائی اور لسانی گروہوں میں تقسیم کر دو۔ بھارت نے اس فلسفے کا اطلاق مشرقی پاکستان میں کیا، اور وہ آج بنگلہ دیش کی صورت میں ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم بنگالی فوجیوں کو پاکستان کا وفادار رکھنے کی کوشش کرتے اور انہیں محرومیوں اور مایوسیوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہونے دیتے تو یقیناً پاکستان دو لخت نہ ہوتا۔ اب یہ وہ اعتراف کر رہے ہیں۔ اس ضمن میں مجھے ایک بنگالی افسر کا واقعہ یاد آتا ہے۔ پاک فوج کی آرٹلری کا یہ افیسر اپنی 6 توپوں میں سے صرف 3 کی دیکھ بھال اور صفائی کرتا تھا۔ ایک بار اس کے افیسر نے اس سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے جواب دیا کہ سر، جب ہم بنگلہ دیش بنا لیں گے تو یقینی طور پر یہ ساز و سامان بھی تقسیم ہوگا، لہذا ہمارے حصے میں 3 توپیں ہی آئیں گی، میں انہی تینوں کو ساتھ لے کر جاؤں گا۔ یہ واقعہ ظاہر کرتا ہے کہ مشرقی پاکستان کو بنگلہ دیش بنانے کی سوچ بہت پہلے مسلح افواج کے بنگالی افسروں میں سرایت کر گئی تھی۔ وہ کہتے ہیں بھارت نے تو اپنا حصہ ڈالا، ہم نے بھی حصہ ڈالا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ وہی تھی جس کا ذکر اوپر کیا جا چکا ہے۔ مشرقی پاکستان کے محاذ پر پاکستانی افواج کی شکست اور ان کا ہتھیار ڈالنا تو بہر طور اذیت ناک مرحلہ تھا ہی، لیکن یہ ہماری خوش قسمتی تھی کہ بھارتی حکمرانوں نے اپنی کوتاہ اندیشی اور فتح کی ٹرافی حاصل کرنے کی بچگانہ خواہش کی وجہ سے پاکستانی افواج کو بھارتی کمانڈر کے سامنے ہتھیار ڈالنے پر مجبور کیا اور انہیں جنگی قیدی بنا کر بھارت لے گئے۔ اگر ان میں سے تھوڑی بہت عقل ہوتی تو وہ مکتی باہنی کو پاکستانی افواج کا کنٹرول سنبھالنے اور پاکستانی کمانڈروں کو مکتی باہنی کے سامنے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہتے۔ انہوں نے مکتی باہنی پاکستان کے خلاف زہر اس حد تک بھر دیا تھا کہ ایسی صورت میں مکتی بانی
पाक फ़ौज के जवानों के टुकड़े टुकड़े कर देती। बिल्कुल उसी तरह जब उन्होंने पाक फ़ौज के हथियार डालने से पहले कई एक पंजाबी अफसरों को अजियतें देकर हलाक किया था। हमारी इससे बड़ी बदकिस्मती क्या होगी कि हम अपने ही हाथों पहले ही खुद ऐसे हालात पैदा करते हैं जिनसे दुश्मन भरपूर फ़ायदा उठा सकता है और फिर बाद में इसका इल्ज़ाम दूसरों पर थोपने की कोशिश करते हैं। दुश्मन तो हमेशा ऐसे मौक़ों की ताक में रहता है और उन्हीं हाथ से जाने नहीं देता, और जाने भी क्यों दे। हमें हमारे सीनियर बताते हैं, ये ब्रिगेडियर तिरमिज़ी लिखते हैं, बस एक सफ़ा रह गया है। हमें हमारे सीनियर बताते हैं कि बरतानिया के दौर में तकरीबन हर बटालियन में मखलूत दस्ते होते थे। फ़ौज में सियासत या मज़हब पर बहस करने की इजाज़त ही नहीं होती थी, क्योंकि ऐसे मुबाहसे हमेशा कशीदगी का बायस बनते हैं। अफसरान को हुक्म दिया गया था कि आप किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ रखते हों, अगर आपके महतात कंपनी में सिख या हिंदू हैं या कोई है तो आप पर लाजिम है कि हिंदू और सिख त्योहारों पर उन्हें मंदिर और गुरुद्वारे जाने की इजाज़त दें। बरतानवी हुक्मरानों का फ़ैसला बिल्कुल दुरुस्त था और हमें भी इस पर अमल करते हुए फ़िकी, लिसानी, इलाकाई गिरोहबंदी से हुक्मन परहेज़ करना चाहिए। इत्तेहाद, यकजहती, एक दूसरे की इज़्ज़त और कामरेडशिप ही एक सिपाही का मज़हब और सियासत है, और लिसानी, मजहबी, सियासी और इलाकाई इख्तलाफात के नज़रिए के ख़िलाफ़ इसकी भरपूर तरबियत की जानी चाहिए। हम मुसलमान और पाकिस्तानी हैं, हमारी हुब्बुल वतनी और वफ़ादारी गैर मशरूत और नाकाबिल तक़सीम है। ये हमारी अपने ईमान और मुल्क के साथ मुकम्मल यकजहती का आइनादार है। बहरहाल बाद अज़ां हमें इल्म हुआ कि हमारी रिपोर्ट पर जनरल ज़ियाउल हक ने सऊदी सफ़ीर रियाजुल ख़तीब से इस मामले पर गुफ्तगू की और उनसे कहा कि पाकिस्तान को आपकी ये शर्त मंजूर नहीं है। शिया अफराद की स्क्रूटनी के अहकामात वापस ले लिए गए, और ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाक फ़ौज के जो दस्ते भेजे गए उनमें शिया सुन्नी फ़ौजियों की कोई तखसीस न रही। इस ब्रिगेड में जाने वाले शिया फ़ौजियों ने यकीनन सऊदी अरब में किसी इनकलाब के लिए काम नहीं किया, क्योंकि वो भी अपने अहले सुन्नत साथियों की तरह इस्लाम के फ़िदाई सिपाही हैं और एक ख़ास डिसिप्लिन के पाबंद हैं। खुदा का शुक्र है कि बर वक्त इस मसले को निपटा दिया गया और ISI ने सिक्योरिटी ऑफ आर्म्ड फोर्सेस के सिलसिले में अपनी ज़िम्मेदारी एहसन तरीके से अंजाम दी। ये ब्रिगेडियर तिरमिज़ी हैं, ये हसास इदारे, इन्होंने बहुत ज़बरदस्त किताब लिखी, बहुत ही आला किताब है, बहुत अच्छे वाक़ियात लिखे। ये मैं नेक्स्ट टाइम भी आपके साथ वक्तन फ़वक्तन शेयर करता रहूँगा। कल नवाज शरीफ साहब ने हाफिज़ाबाद में एक बहुत बड़े जलसे से खिताब किया। इस इशू पे नहीं बोलना भी नहीं चाहिए था उनको पता है कि ये जो कौम जिसका बहुत बड़ा हिस्सा शिद्दत पसंद और जनरल ज़िया की बाक़ियात है, अब इस पे बोलूँ तो मैं क्या बोलूँ, उधर बोलूँ तो उधर मसला, उधर बोलूँ तो उधर मसला। हमारे लिए मसला नहीं होता। ज़फ़र नकवी एक मलंग इंसान है, मैंने इलेक्शन नहीं लड़ना, इसकी किसी किस्म की कोई बात। मैं खिराज तहसीन पेश करता हूँ, सऊदी अरब ने किसी किस्म अमरीका की तरह वो रद्द अमल नहीं दिया। उनको पता है कि वो समझ चुका है सऊदी अरब, और चाइना ने जिस अमन के साथ सऊदी अरब और ईरान का आपस में मुआहदा किया है, तो ये अमन, प्यार और ये इस तरीके से ये जो सतही गिरोही लिसानी फ़िकी इख्तलाफात हैं, इनमें कोई, मुझे डॉक्टर मुर्तज़ा मलिक साहब वाली बात याद आ रही है। बहुत खूबसूरत इंसान थे, वो अंदर से भी खूबसूरत थे, बाहर से भी खूबसूरत थे, और जनाब वो कहा करते थे, मैं उनके लेक्चर बहुत बाकायदगी से सुनता था, बहुत अच्छे मतलब अहले इल्म लोग बंदे थे, अल्लाह बख्शे डॉक्टर गुलाम मुर्तज़ा साहब। हालांकि उनका ताल्लुक़ भी अपना अहले सुन्नत से था। इससे कोई मैटर नहीं कि किसी का ताल्लुक़ अहले सुन्नत से है, अहले तशय्युअ से है, कुछ भी है। तो लेकिन बात यह है कि वो कहते हैं कि भाई हमारे जो अहले सुन्नत और अहले तशय्युअ के जो हैं ये जो मामलात 97-98% तो एक जैसे हैं कि 2 से 3% अगर लगे तो हमने उन 2 से 3% को पकड़ लिया और 97-98% को भूल गए। ये वो लोग होते हैं जो शिद्दत पसंद लोग होते हैं, जो जनरल ज़िया की बाक़ियात होते हैं, जो क्लाशनिकोव कल्चर पर अमल करते हैं, जो शिद्दत पसंदी और दहशत गर्दी पर, और जिनके अंदर तासुब, बुग़्ज़, जो छोटे लोग होते हैं, जो आजकल जो कुछ लोग ऐसे सोशल मीडिया पे कर रहे हैं। हाफिज़ साहब ने नहीं भड़कना आपके कहने पे, आप तसल्ली रखें। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।